السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جمعہ مبارک ہو آپ سب کو۔ تو آج بات ہوگی آیت نمبر 202 کی۔ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ علماء اہل کتاب کی طرح ان جہلوں نے بھی، جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، تو جیسے کہ بت پرست اور آتش پرست، یعنی جو پتھروں اور آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کر دی۔ ان جہلوں میں مشرکین عرب بھی شامل تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ تو آیت نمبر 203 میں یہ بیت المقدس کے بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا ڈالا اور بیت المقدس کو بھی ویران کر دیا۔ اس میں نجاستیں یعنی ناپاک چیزیں پھینکی، جیسے کہ خنزیروں کو وہاں لا کے ذبح کیا۔ تو معاذ اللہ بیت المقدس خلافت فاروقی تک ایسی ہی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے پھر سے بنایا، اس کی حالت صحیح کی، اور ایک قول میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے بھی منع کر دیا۔ اور 204 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز، خطبہ و وعظ، نعت شریف سے سب کو انہوں نے منع کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے روکنا تو ہر جگہ ہی گناہ ہے، پھر خاص مسجدوں میں جو ہیں ہی اللہ کا گھر اور اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کا ویران کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نماز، اس کی مسجد کی عمارت کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا اور اسی میں شامل ہے۔ 206 میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہی وہ قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ جلا وطن کر دیے گئے۔ خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، یعنی کہ خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی میں ملک شام بھی ان کے قبضے سے نکل گیا، اور ان کو بھی بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا۔ آگے 207 میں شان نزول صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں جا رہے تھے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے صحیح سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جدھر ٹھیک سمجھا نماز ادا کر لی، اور صبح ہوتے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سواری کے حق میں نازل ہوئی، جو سواری پر نفل ادا جو نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اسی طرف اس کی نماز درست ہے۔ تو آج میں نے ایک چھوٹی سی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ میرے اکثر سیدھے ہاتھ کا گلفز جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور الٹے ہاتھ کا گلفز جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ تو میرے پاس کافی زیادہ پڑے ہوئے تھے، آج ویسے مجھے ضرورت تھی، تو میں نے کیا کہ الٹے ہاتھ کے گلفز کو الٹا کیا اور سیدھے ہاتھ میں پہن لیا، اور وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے سیدھے ہاتھ کا ہے۔ تو اس طرح میں نے وہ جو پھٹے ہوئے بچے ہوئے میرے گلفز تھے وہ میں نے یوز کر لیے۔ تو اوکے جی، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اپنے دین میں ہوتی تو ہیں باتیں، لیکن بعض اوقات کوئی یاد دہانی کرا دے تو ٹھیک ہے، وہ تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اوکے جی، اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کیجیے۔ آپ کو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو آپ سب کا۔ اور آج جمعے کا دن ہے، جیسا کہ آج آپ سنتیں پوری کریں، جیسے بیمار کی عیادت کرنا، تو ناخن تراشنا اور نہانا دھونا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور جمعہ ادا کرنا، تو یہ سب ایسی نیکیاں ہیں جو جب ہم وہاں جائیں گے تو ان کے لیے ترسیں گے۔ تو جب تک موقع ہے آپ ان سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔